وہ مشہور CEO ارشد خان اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، لیکن آج اس کا ذہن اپنے کام پر نہیں ہے۔ کل رات روحی نے جو بات کہی تھی وہ اس کے دماغ میں گھوم رہی ہے۔ میں تمہاری بیوی صرف کاغذوں پر ہوں، یاد ہے؟ تو پھر میں اپنی زندگی کے فیصلے بھی خود کروں گی۔ ارشد نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ روحی اتنی مضبوط نکلے گی۔ وہ تو سوچتا تھا کہ روحی ایک کمزور روتی دھوتی لڑکی ہوگی جو اس پر منحصر رہے گی، لیکن روحی بالکل مختلف تھی۔ اس کا PA داخل ہوتا ہے۔ سر، میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے۔ ارشد چونک کر کہتا ہے، کون سی میٹنگ؟ PA حیران ہوتا ہے۔ سر، چائنیز کلائنٹس کے ساتھ، یہ بہت اہم ڈیل ہے۔ ارشد جلدی سے خود کو سنبھالتا ہے۔ ہاں چلو۔ میٹنگ میں ارشد کی توجہ نہیں ہے۔ وہ بار بار اپنا فون چیک کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ خود نہیں جانتا۔ کلائنٹس کو لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میٹنگ ختم ہوتی ہے۔ PA پریشان ہو کر پوچھتا ہے، سر کیا سب ٹھیک ہے؟ آج آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ ارشد چلا جاتا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنا کام کرو۔ لیکن اندر ہی اندر ارشد جانتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ روحی اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی۔ دوسری طرف روحی اپنی آرٹ گیلری کی تیاری میں مصروف ہے۔ وہ اپنی بہترین پینٹنگ چن رہی ہے۔ دادی اس کی مدد کر رہی ہیں۔ بیٹی، یہ والی پینٹنگ بہت خوبصورت ہے، غروب آفتاب کی۔ روحی مسکراتی ہے، دادی یہ میں نے پہلی رات یہاں آنے کے بعد بنائی تھی۔ دادی کو سمجھ آ جاتی ہے، اس میں بہت اداسی ہے بیٹی۔ روحی کہتی ہے، ہاں دادی، لیکن میں اب اداس نہیں ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی خوشی خود مناؤں گی۔ میں کسی کا انتظار نہیں کروں گی۔ دادی خوش ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اداس بھی۔ انہیں امید تھی کہ ارشد اور روحی کے درمیان محبت ہو جائے گی، لیکن ایسا لگتا نہیں۔ شام کو روحی کا فون بجتا ہے آرٹ گیلری کی طرف سے۔ ہیلو مسز خان، ہم نے آپ کی نمائش کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا نے بہت دلچسپی دکھائی ہے۔ کل ایک انٹرویو ہے۔ روحی بہت خوش ہوتی ہے۔ جی بالکل، میں آ جاؤں گی۔ اگلے دن روحی ایک اخبار کے لیے انٹرویو دیتی ہے۔ رپورٹر پوچھتا ہے، آپ ارشد خان کی بیوی ہیں، جو ایک مشہور CEO کی بیوی ہونے کے باوجود آپ اپنا کام کیوں کر رہی ہیں؟ روحی مسکراتی ہے، میں صرف کسی کی بیوی نہیں ہوں، میں روحی ہوں اور مجھے اپنی شناخت پیاری ہے۔ رپورٹر متاثر ہوتا ہے، بہت خوب۔ آج کل کی لڑکیاں شادی کے بعد اپنے خواب چھوڑ دیتی ہیں، لیکن آپ مختلف ہیں۔ یہ انٹرویو اگلے دن اخبار میں شائع ہوتا ہے، بڑی سی تصویر کے ساتھ۔ CEO کی بیوی نے اپنی پہچان بنائی۔ ارشد صبح اخبار دیکھتا ہے اور غصے سے بھر جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ روحی نے میری اجازت کے بغیر انٹرویو دیا؟ وہ فون اٹھاتا ہے اور گھر کال کرتا ہے، روحی کو فون دو۔ روحی فون پر آتی ہے، جی۔ ارشد غصے میں کہتا ہے، تم نے یہ انٹرویو کیوں دیا؟ میری اجازت کیوں نہیں لی؟ روحی پرسکون آواز میں کہتی ہے، میں نے کہا تھا نا، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گی، اور ویسے بھی میں تمہاری بیوی صرف کاغذوں پر ہوں، تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ ارشد کو جھٹکا لگتا ہے، روحی نے اس کی اپنی بات اس کے خلاف استعمال کر دی۔ تم ایسے نہیں کر سکتی، ارشد بولتا ہے۔ روحی کہتی ہے، میں کر سکتی ہوں اور میں نے کیا۔ اب اگر کوئی اور بات نہیں تو میں فون رکھتی ہوں، اور روحی فون کاٹ دیتی ہے۔ ارمان اپنی دفتر میں کرسی پر بیٹھا غصے سے کانپ رہا ہے۔ اس کا PA اندر آتا ہے، سر یہ خبر ہر جگہ ہے، سوشل میڈیا پر بھی لوگ آپ کی بیوی کو سراہ رہے ہیں۔ ارشد لیپ ٹاپ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے، واقعی روحی کا انٹرویو وائرل ہو رہا ہے۔ لوگ کومنٹس کر رہے ہیں، کیا خوبصورت خیال ہے، عورت کو اپنی شناخت ضرور بنانی چاہیے۔ ارشد خان کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی بیوی اتنی باہمت ہے۔ ارشد کو عجیب سا لگ رہا ہے۔ ایک طرف غصہ ہے کہ روحی نے اس کی بات نہیں مانی، دوسری طرف کچھ اور بھی ہے۔ کیا وہ فخر ہے؟ شام کو جب ارشد گھر آتا ہے، وہ بہت غصے میں ہے۔ روحی لانچ میں دادی کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی ہے۔ ارشد براہ راست روحی کی طرف جاتا ہے، ہمیں بات کرنی ہے ابھی۔ روحی شانت آواز میں کہتی ہے، ٹھیک ہے بولیں۔ ارشد کہتا ہے، یہاں نہیں، اوپر اسٹڈی میں۔ دونوں اوپر جاتے ہیں۔ اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی ارشد نے دروازہ بند کر دیا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم جانتی ہو میں پبلسٹی پسند نہیں کرتا۔ روحی کہتی ہے، یہ میری پبلسٹی تھی، تمہاری نہیں۔ میں نے اپنے کام کے بارے میں بات کی۔ ارشد قریب آتا ہے، تم میری بیوی ہو،
لوگ مجھے بھی جانتے ہیں۔ روحی پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو کیا ہوا؟ کیا میں شادی کے بعد اپنا وجود کھو دوں؟ کیا میں صرف ارشد خان کی بیوی بن کر رہ جاؤں؟ ارشد کو جواب نہیں ملتا۔ روحی آگے کہتی ہے، تم نے خود کہا تھا یہ صرف کاغذوں کی شادی ہے، تو پھر میرے کام میں کیوں دخل دے رہے ہو؟ ارشد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، وہ پریشان ہے۔ اچانک وہ بولتا ہے، کیونکہ میں تمہیں اتنی آزادی نہیں دے سکتا۔ روحی کو غصہ آ جاتا ہے، آزادی؟ یہ میرا حق ہے، کوئی احسان نہیں۔ ارشد چیخ کر کہتا ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں نہیں چاہتا کہ تم میری زندگی میں اتنی اہم بن جاؤ۔ یہ سن کر روحی کو جھٹکا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ ارشد کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ روحی آہستہ سے پوچھتی ہے، تم ڈر رہے ہو مجھ سے؟ ارشد منہ پھیر لیتا ہے۔ روحی قریب آتی ہے۔ ارشد دیکھو، میں سمجھتی ہوں تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف دی، لیکن ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ارشد آنکھوں میں آنسو لیے کہتا ہے، میں نے اپنے باپ کو تباہ ہوتے دیکھا ہے، محبت کی وجہ سے اسے استعمال کیا پھر چھوڑ دیا۔ میرے باپ نے ڈپریشن میں خودکشی کر لی، میں صرف 10 سال کا تھا۔ روحی کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا، معاف کرنا۔ ارشد کہتا ہے، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی کسی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، لیکن تم مختلف ہو اور یہ مجھے ڈرا رہا ہے۔ روحی آہستہ سے ارشد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے۔ ارشد، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گی، میں تمہاری ماں جیسی نہیں ہوں۔ ارشد اس کی طرف دیکھتا ہے، لیکن کیسے بھروسہ کروں؟ روحی کہتی ہے، وقت دو اور دیکھو، میں ثابت کروں گی۔ ارشد خاموش ہو جاتا ہے۔ روحی کہتی ہے، اور ہاں، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہاری زندگی میں اہم بنوں تو ٹھیک ہے، میں 6 ماہ بعد طلاق لے لوں گی۔ یہی معاہدہ تھا نا؟ ارشد کو جھٹکا لگتا ہے۔ طلاق؟ روحی مسکراتی ہے، لیکن آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہاں، یہاں تمہارے باپ نے میرے باپ کے ساتھ 6 مہینے کی شادی بھی طلاق میں جانتی ہوں سب کچھ۔ ارشد حیران رہ جاتا ہے، تمہیں پتا تھا پھر بھی تم نے شادی کی؟ روحی کہتی ہے، میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا شاید میں ان 6 مہینوں میں اپنی زندگی کی سمت بدل سکوں، اور میں نے بدلی۔ اب میرے پاس اپنا کام ہے، اپنی پہچان ہے۔ 6 ماہ بعد میں تمہارے گھر سے نکل جاؤں گی اور اپنی زندگی جیوں گی۔ یہ سن کر ارشد کے دل میں درد ہوتا ہے۔ تم جانا چاہتی ہو؟ روحی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں رہوں؟ سچ بتاؤ۔ ارشد کا دل کہہ رہا ہے ہاں، لیکن زبان نہیں کھل رہی۔ روحی مسکراتی ہے، میں سمجھ گئی، تمہیں وقت چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا 6 مہینے بہت جلدی نکل جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر روحی اسٹڈی سے باہر نکل جاتی ہے۔ ارشد اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے، اس کے دل میں طوفان برپا ہے۔ اگلے 2 ہفتے روحی اپنی نمائش کی تیاری میں مصروف رہتی ہے۔ ارشد اسے دور سے دیکھتا رہتا ہے۔ نمائش کا دن آ جاتا ہے۔ روحی نے ارشد کو بتایا بھی نہیں، وہ اکیلے ہی جاتی ہے، لیکن ارشد کو اخبار سے پتہ چلتا ہے۔ وہ گیلری پہنچتا ہے، بہت بھیڑ ہے، لوگ روحی کی پینٹنگز کی تعریف کر رہے ہیں۔ ارشد ایک کونے میں کھڑا دیکھ رہا ہے۔ روحی خوش لگ رہی ہے، بہت خوش۔ ارشد کو احساس ہوتا ہے کہ روحی کو اس کی ضرورت نہیں، وہ خود مکمل ہے۔ یہ سوچ کر ارشد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچانک ایک آدمی روحی کے پاس آتا ہے، مسز روحی، میں کراچی سے آیا ہوں، ہماری گیلری میں آپ کی ایگزیبیشن کرانا چاہتے ہیں، بہت اچھے پیسے دیں گے۔ روحی خوش ہو جاتی ہے، واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، لیکن آپ کو 3 مہینے کراچی میں رہنا ہوگا۔ روحی سوچتی ہے، 3 مہینے؟ ٹھیک ہے، میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ ارشد یہ سب سن رہا تھا، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، کیا روحی واقعی چلی جائے گی؟ نمائش ختم ہوتی ہے، روحی باہر نکلتی ہے اور ارشد کو دیکھتی ہے، تم یہاں؟ ارشد کہتا ہے، ہاں، میں دیکھنے آیا تھا۔ روحی پوچھتی ہے، کیسی لگی پینٹنگز؟ ارشد سچائی سے کہتا ہے، بہت خوبصورت، تم بہت ٹیلنٹڈ ہو۔ روحی مسکراتی ہے، شکریہ۔ آپ دونوں خاموش کھڑے ہیں۔ پھر ارشد پوچھتا ہے، وہ آدمی جو کراچی کی بات کر رہا تھا؟ روحی کہتی ہے، ہاں، اچھا آفر ہے۔ ارشد پوچھتا ہے، تم جاؤ گی؟ روحی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے،
کیا تم چاہتے ہو کہ میں جاؤں؟ ارشد خاموش رہتا ہے۔ روحی کہتی ہے میں سمجھ گئی، اور وہ جانے لگی۔ ارشد اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ نہیں، مت جاؤ۔ روحی حیران ہو کر پیچھے مڑتی ہے۔ ارشد کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مت جاؤ روحی، میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ۔ روحی کہتی ہے کیوں؟ تم تو کہتے تھے یہ صرف کاغذوں کی شادی ہے۔ ارشد کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا تھا، اپنے آپ سے، تم سے، سب سے میں ڈر رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم میری زندگی ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ روحی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن ارشد، تم کل کو پھر کہو گے یہ غلطی تھی۔ گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اسے پرواہ نہیں۔ روحی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، پہلی بار میری زندگی میں نے کسی سے محبت کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اب میں بدل گیا ہوں، بس ایک موقع دو۔ روحی رو رہی ہے۔ لوگ تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ روحی آہستہ سے کہتی ہے اٹھو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ارشد کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، پہلے کہو کیا تم مجھے موقع دو گی؟ روحی مسکراتی ہے میں تمہیں کب سے موقع دے رہی ہوں، لیکن تم سمجھے ہی نہیں۔ ارشد اٹھتا ہے اور روحی کو گلے لگا لیتا ہے۔ لوگ زور سے تالیاں بجاتے ہیں۔ ارشد آہستہ سے کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، تم اپنے خواب پورے کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ روحی کہتی ہے اور کراچی والا آفر؟ ارشد مسکراتا ہے لے لو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، میں اپنا کام وہاں سے بھی کر سکتا ہوں۔ روحی خوشی سے پھوٹ پڑتی ہے۔ گھر پہنچ کر دادی بہت خوش ہوتی ہیں۔ الحمدللہ میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ ارشد دادی کے پاؤں چھوتا ہے۔ دادی میں نے آپ کو پریشان کیا، معاف کریں۔ دادی سے دعا دیتی ہیں خوش رہو بیٹا، اب روحی کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ اس رات ارشد اور روحی اپنے کمرے میں ہی دونوں بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارشد کہتا ہے تم جانتی ہو میں نے 6 ماہ والی بات میرے باپ نے نہیں کہی تھی، میں نے کی تھی۔ روحی حیران ہوتی ہے کیوں؟ ارشد کہتا ہے کیونکہ میں ڈر رہا تھا، مجھے لگا اگر میں زیادہ دیر تمہارے ساتھ رہا تو میرے دل میں جگہ بنا لوگی اور میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ روحی مسکراتی ہے اور اب ارشد اسے دیکھتا ہے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ محبت کمزوری نہیں طاقت ہے، تم نے مجھے یہ سکھایا۔ روحی کہتی ہے اور تم نے مجھے سکھایا ہے کہ ہار نہیں ماننی چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں۔ ارشد اسے اپنی باہوں میں لے لیتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، روحی کہتی ہے، اور میں تم سے۔ 3 مہینے بعد دونوں کراچی میں روحی کی ایگزیبیشن بہت کامیاب رہی۔ ارشد اپنا کام بھی اچھے سے کر رہا ہے۔ ایک دن روحی ارشد کو بتاتی ہے ارشد میرے پاس لاہور سے بھی آفر آیا ہے، وہ میری پرماننٹ گیلری کھولنا چاہتے ہیں۔ ارشد خوش ہو جاتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم ایکسپٹ کر لو۔ روحی کہتی ہے لیکن تمہارا کام؟ ارشد مسکراتا ہے میں تمہارے لیے کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ روحی اسے گلے لگاتی ہے تم سچ میں بدل گئے ہو۔ ارشد کہتا ہے تم نے مجھے بدلا اور یہ سب سے اچھی تبدیلی ہے۔ 6 مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور وہ دن آ جاتا ہے جب معاہدے کے مطابق طلاق ہونی تھی۔ ارشد روحی سے کہتا ہے آج 6 مہینے پورے ہو گئے۔ روحی مسکراتی ہے ہاں، تو ارشد کہتا ہے میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا، یہ کاغذی شادی اب ایک حقیقت میں شادی ہے۔ روحی کہتی ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ارشد گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے، ایک انگوٹھی نکالتا ہے۔ روحی کیا تم مجھ سے دوبارہ شادی کرو گی، اس بار سچی محبت سے؟ روحی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں۔ ہاں، 1000 بار ہاں۔ ارشد انگوٹھی پہناتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ اگلے ہفتے دونوں کی دوبارہ شادی ہوتی ہے، اس بار محبت سے، خوشی سے، اپنی مرضی سے۔ دادی بہت خوش ہیں، روحی کے ماں باپ اور بہن بھی بہت خوش ہے۔ شادی کی رات ارشد روحی سے کہتا ہے تم جانتی ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک جبری نکاح میری زندگی کی سب سے اچھی چیز بن جائے گی۔ روحی ہنستی ہے اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک سر دل CEO اتنا پیارا ہو سکتا ہے۔ ارشد ہان کہتا ہے میں صرف تمہارے لیے پیارا ہوں، باقی سب کے لیے ابھی بھی سخت ہوں۔ روحی ہنستے ہوئے کہتی ہے یہی تو اچھا ہے۔ دونوں ہنستے ہیں اور یوں ایک جبری نکاح جو صرف کاغذوں پر تھا سچی محبت میں بدل گیا۔ ارشد نے سیکھا کہ محبت خطرناک نہیں ہوتی، خوبصورت ہوتی ہے، اور روحی نے ثابت کیا کہ عورت کمزور نہیں طاقتور ہوتی ہے۔ یہ تھی کہانی ارشد اور روحی کی، جو ایک ڈیل سے شروع ہوئی اور محبت پر ختم ہوئی، کیونکہ اصل محبت وہ ہوتی ہے جو مشکلات سے
گزر کر آئے جو امتحان سے گزرے اور جو دونوں کو بہتر بنا دے۔ ارشد اور روحی نے اپنی منزل پالی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے۔ الحمدللہ کہانی مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔